مشن ہونا چاہیے۔ ہم اپنے کردار کو سنواریں، اپنے کردار کو کردار مصطفیٰ بنائیں۔ شریعت مطہرہ ہمارے لیے ایک سلیبس ہے اور ایک نظام ہے، ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت نہیں۔ قرآن ہے، سنت مصطفیٰ ہے، شریعت مطہرہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی من مرضی پہ ڈال لیا ہے، اسلام پر نہیں چل رہے، اسلام کو اپنی مرضی پہ ڈال رہے، دین پر عمل پیرا نہیں ہے، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس جہان میں جو پریشانی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں پرچم مصطفی ہو، اور ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہو، تو تمام تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب ہم مسلمان رہے اور آقا علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں میں رہی تو ہم اس جہان میں حاکم بن کر رہے، اور ہماری عزت و آبرو اس قدر رہی کہ کسی شاعر نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاج سر دارا۔ اور پھر فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو حضرات گرامی، علامہ اقبال بھی یہی دستک دے رہے ہیں ہمارے ذہنوں پر کہ ہمیں اپنی عزت و بحال رکھنی ہے، اور ہم نے اسی صورت میں رہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو اور ہمارے ہاتھ میں پرچم مصطفیٰ ہو، اور ہم محبت اور اخوت کے ساتھ ایک ہو کر، کیونکہ دشمنان دین جو ہیں وہ مسلک و مذہب میں نہیں دیکھ رہے، وہ ہر ایک کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، نفرتیں جنم لے رہی ہیں، نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ تو یہ صوفیہ کانفرنس کا ایک مقصد یہی ہے کہ سب کو ایک پیغام دیا جائے، اور ہم نے اس پیغام کے لیے جن شخصیات کو بلایا وہ بڑی پتے کی باتیں بتا رہے ہیں، اور یاد رکھیں پتے کی بات وہ ہوتی ہے جو انسان کو منزل تک لے جائے، جو اس کو پتہ بتائے، اور پتے کی بات وہ کر سکتا ہے جس کا خود اس پر عمل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کرتے کیوں ہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ تو ہم نے ان شخصیات کو دعوت دی ہے جن کے پاس علم بھی ہے اور ان کے پاس عمل بھی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم جہال۔ علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے، اور عمل بلا عمل کے جہال ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے۔ وہ ایسے صوفیہ کرام کو ہم نے دعوت دی ہے، اور صوفیہ کی باتیں، صوفیہ کی زبانی سنانے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ تو ہمارے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جو شمع روشن ہے، میں نہیں کہتا نہیں، سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، تو دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو فروغ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو معراج عطا فرمائے، اور ہمیں یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ اللہ اور رسول کا رشتہ کیا ہے، کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اندازہ ایسے لگائیں کہ ہم قلبی سکون کے لیے ذکر الہی کرتے ہیں، اور جب ذکر الہی کرتے ہیں تو ہماری روح دیدار کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ نقطہ ہے صوفیہ کی طرف سے، میرے مرشد کامل کی طرف سے، کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے قلوب کا سکون ذکر الہی کے سوا کہیں نہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ذکر دلیل ہے دوری کی اور دوئی کی، جو دور ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب ذکر کامل ہو جاتا ہے اور ذکر کے توسل سے اس میں تڑپ آ جاتی ہے
اور وہ تڑپ کر پھر اس ذات کو پکارتا ہے، اس کی روح جو ہے اس کی یاد میں رہ کر، یاد کی کثرت کی وجہ سے، یاد آ کر اتنی یاد گہری ہو جاتی ہے کہ روح اب بغیر دیدار کے زندہ نہیں رہتی، تو پھر یہ پکارتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا العالمین میری نماز کو بھی معراج بنا دے، الصلاۃ معراج المومنین، مجھے بھی اپنا جلوہ دکھا دے۔ اس تڑپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پورا فرماتا ہے؟ اس بات تمام صوفیہ کرام اس پر گواہ ہیں کہ جب عاشق الہی اللہ کی یاد میں تڑپتا ہے تو نقطہ یہی ہے کہ جس کی یاد میں تڑپتا ہے اسی کا دیدار ہونا چاہیے، اور جب اس کا دیدار ہوگا جس کی یاد ہے تو پھر اس کو سکون آئے گا۔ لیکن واضح رہے تمام صوفیہ کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ایک عاشق الہیہ یا کثرت یاد سے تڑپتا ہے تو اللہ اس پر کرم فرماتا ہے اور اپنے دیدار کا سامان بہم فرماتا ہے، اور جب سامنے صورت آتی ہے تو وہ صورت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ دیدار صورت مصطفیٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، کوئی جسم نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں، اس کے جلوے صورت مصطفیٰ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا، ادھر قرآن پاک میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرنے والے، وہ ایمان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ارشاد فرما دیا، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدی والناس اجمعین، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دلوں میں میرے لیے محبت نہیں۔ اور وہاں والذین آمنوا یحبوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہاں حبن کا ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، لیکن یہاں لا یؤمن حتی اکون احب الیہ باب افعال کا صیغہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو ادھر کیا ہے کہ میرے ساتھ تمہاری محبت اتنی ہو کہ تم والدین سے بھی بڑھ کر ہو، اور اولاد سے بھی، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہو جائے۔ تو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے بات کہ میں نے یہ بات پہلے بھی کہیں کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک لائن کھینچی، صحابہ سامنے کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک ہے، آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، اس لائن پہ کراس لگائے اور فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو کراس لگائے ہیں یہ ہر اس سیدھی لائن پر چلنے والوں کو یہاں شیطان کی سے ملاقات ہوگی، کیونکہ شیطان بھی سیدھے راستے پہ بیٹھتا ہے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہو شیطان لیکن سیدھے راستے پہ بیٹھا ہو، اور کسی کو کیا سمجھ کہ سیدھے راستے پہ بیٹھنے والا بھی شیطان ہو سکتا ہے، اس کی کسی کو کیسے سمجھ ہو، وہ کیسے پہچان رکھے کہ یہ سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو واضح ہے کہ وہ پھر اہل نظر ہی جانتے ہیں کہ شیطان کون ہے، اور شیطان کے حملے کیسے ہوتے ہیں، اور شیطان کے حملوں سے بچا کیسے جاتا ہے۔ پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بادل کی شکل میں اس میں روشنی نمودار ہوئی، اور وہاں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، اب میں نے تجھے سب کچھ معاف کر دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ آواز رحمانی نہیں شیطانی ہے۔ اب ہر کوئی نہیں پہچان سکتا، وہ غوث پاک کی ہستی تھی جنہوں نے پہچانا، آواز بھی پہچان گئے کہ یہ رحمانی نہیں ہے، شیطانی ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھ پر